بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہوں گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام۔ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ لہٰذا تم ایسا زمانہ پاؤ تو میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر یا ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ کون پھینکتے تھے؟ تم سونے کی انگوٹھی پھینکتے تھے کیا؟ وہ کہاں دیکھ رہے بولے؟ پتل کی پھینکتے نہیں، سونا بہت بڑی بات، پتل کی پھینکتے نہیں۔ فضائل نماز ایک جماعت بناؤ، تو بناتے ایک بنا دوں آپ کی ایک میں ساتھی میں چلو دے دو ایک دو دو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے۔ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی آیا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لی خطایا وذنوبی کلہا اللہم وانعشنی وہجرنی وہدینی لسہل الاعمال۔ اے اللہ
میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیے۔ کون فرما؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہر نماز کے بعد کہ اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیے، اے اللہ مجھے بلندی عطا فرمائیے، میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فائدہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر ٹھنڈے وقت کی اختتام پر اور عصر ٹھنڈے کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ان 2 نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی تینوں نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ فضائل علم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو دوسرے پر ناراض ہو رہا تھا ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فاقے کی نوبت آ جاوے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرے تو اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، اور جس شخص کو فاقے کی نوبت آ جاوے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلد اس کی روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں، فوراً مل جاوے یا کچھ تاخیر سے۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں بدلِ کتابت میں طے شدہ مال ادا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر یمن کے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ فائدہ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جسے اس کے آقا نے کہا ہو کہ اگر تم اتنا مال اتنے عرصے میں ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جو مال اس معاملے میں طے کیا جاتا ہے اس کو بدلِ کتابت کہتے ہیں۔ فضائل اکرام
حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، عربوں سے دل سے محبت کرو، اور جو عیب تم میں موجود ہیں وہ تمہیں دوسروں پر طعن و تشنیع کرنے سے روک دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پراگندہ بال، غرد آلود، پرانی چادروں والے لوگوں کے درمیان سے ہٹائے جانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دے۔ فائدہ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو میلا کچیلا اور پراگندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بال اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جاوے اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ فائدہ حدیث شریف کے پہلے جملے سے اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا منافق کا کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ حضرت انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گیا، وہاں لوگ اس طرح ٹھہرے کہ آنے جانے کے لیے راستہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا کہ جو اس طرح ٹھہرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، روپیہ، پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائے گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلومے کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔
فضائل اخلاص نیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہے، تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ فرما دیجئے میرا راستہ تو یہی ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔